توجہ دینی چاہیے۔ تو اب ذی وقار جو قربانی کا جو نصاب ہے اس سال وہ سماعت فرما لیں۔ ویسے تو 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا جو ہے اس کا نصاب جو ہے وہ ہر بندے کو پتا ہے کہ یہ ہوتا ہے، لیکن قیمت کے لحاظ سے بتاتا چلوں کہ اگر کسی کے پاس نقدی موجود ہے، نقدی پیسے اماؤنٹ موجود ہے، وہ تقریباً 4,87,000، جس شخص کے اکاؤنٹ کے اندر 4,87,000 روپے موجود ہیں اور وہ قربانی کے ایام میں اس کو کسی قسم کا قرضہ بھی ادا نہیں کرنا، اور اگر قرضہ ادا کرنا بھی ہے، قرضہ ادا کرنے کے بعد اس کے اکاؤنٹ کے اندر 4,87,000 روپے موجود ہیں، تو ایسے شخص کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اگر وہ قربانی نہیں کرے گا تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر مجرم ہوگا۔ اس لیے اپنا آپ نے خود اندازہ لگانا ہے کہ حاجت اصلیہ سے ضروری جو چیزیں ہیں ان کو نکال کر، آپ کے پاس اگر اتنا 52.5 تولے چاندی جو ہے اس کی میعاد کا یہ رقم جو ہے وہ موجود ہے، تو آپ نے اپنا حساب خود لگانا ہے۔ تو جانور جو ہے وہ مختلف قسم کے قربانی کے لیے پہلے وہ سماعت فرما لیں۔ قربانی کے لیے دونوں قسم کے جانور جو گھریلو پالتو جانور ہوتے ہیں، چاہے وہ نر ہو یا مادہ ہو، بکرا اور بکری یہ دونوں، اسی طرح سے دمبا، دمبی، پیڑ، اور اسی طرح اس کا نر جو ہے بیل، گائے، بینس، اور اسی طریقے سے جو اس کا نر ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے اونٹ اور اونٹنی، یہ سب جو ہیں جتنی بھی چیزیں یہ گھریلو اور پالتو ہیں، ان میں سے چاہے بندہ نر کرے یا مادہ کرے، دونوں کی قربانی جائز ہے۔ اور لغت میں آتا ہے کہ جو بھینس ہے یہ گائے کی ہی قسم ہے، بعض احباب اس کے اوپر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ اس کی قربانی جائز نہیں ہے، تو گائے کی جو جنس ہے، بھینس کو گائے کی جنس قرار دیا گیا، لہٰذا اگر بھینس یا کٹا کوئی قربانی کے طور پر استعمال کرتا ہے تو اس کے اندر بھی پورے 7 حصے ہوں گے۔ جو چھوٹا جانور ہے وہ اگر بکرا یا بکری ہے تو اس کا 1 سال کا ہونا شرط ہے، اگر وہ 1 سال سے کم ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور اس میں جو عمر کا حساب ہے وہ چاند کے حساب سے دیکھا جائے گا، نہ کہ انگریزی۔ اور گھر کے اندر اگر کسی کے موجود ہے، اس کو پتا ہے کہ پچھلے سال جو ہے وہ رمضان کے اندر میں نے لیا تھا 20 رمضان کو مثال کے طور پر، اس سال 20 رمضان میں اس کے 1 سال پورا ہو گیا ہے، تو اس جانور کی قربانی جائز ہے کیونکہ اس کی عمر 1 سال ہو چکی ہے۔ اسی طرح جو دمبا اور بھیڑ ہے اس کے بارے میں استثناء اس وجہ سے ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس اور تو کوئی جانور نہیں ہے، ایک جو ہے وہ بھیڑ ہے جو 6 ماہ کی جو فربا ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو استثناء فرمایا، ویسے تو چھوٹے جانور کی 1 سال عمر ہے، لیکن بھیڑ اور دمبا اگر وہ 6 ماہ کے ہوں اور 1 سال کے بکرا یا بکری کے برابر وہ موٹے تازے لگتے ہوں تو اس کی قربانی 6 ماہ کی بھی جائز ہو جاتی ہے۔ دوسرا جو گائے ہے، بینس ہے، اس کے اندر جو ہے وہ 2 سال عمر شرط ہے، بعض بندے اس کے اندر یہ کہتے ہیں کہ دوندہ ہونا جو ہے وہ شرط ہے، تو دوندہ ہونا اس وقت دیکھا جائے گا جس وقت آپ نے باہر سے لینا ہے کسی کے پاس، ویسے وہ شرط جو شریعت نے لگائی ہے وہ دانت شرط نہیں لگائی، سال شرط لگائی ہے۔ اگر آپ کے گھر کے اندر موجود ہے، آپ کے کسی پڑوسی کے پاس، کسی رشتہ دار کے پاس موجود ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اس نے رکھا ہوا ہے اور وہ یہ کہتا ہے، عادل شخص ہے کہ 2 سال اس کی پوری عمر ہے، اس کے دانت ابھی تک دبندہ نہیں لگا، عمر پوری ہے، تو اس کی قربانی جائز ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں جب منڈی سے خریدنا ہے اس کی بڑی احتیاط کرنی ہے، منڈی کے اندر جا کر لوگوں کی بات کا اعتبار نہیں کرنا بلکہ اپنی تحقیق ضروری ہے، کیونکہ منڈی کے اندر بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں، نقلی دانت بعض اوقات لگا کر جو ہے وہ لے آتے ہیں۔ اب ذی وقار اس لیے منڈی کے اندر اگر جائیں تو دانتوں کو چیک کرنا ضروری ہے تاکہ چیک کر لیا جائے۔ اور اسی طرح اونٹ اور اونٹنی جو ہے اس کے لیے 5 سال یہ جو عمر بتائی گئی ہے، اور ان کے اندر عیوب اگر عیب ہو کسی جانور کے اندر، اگر تو چھوٹا موٹا عیب ہے، مختصر سا چھوٹا موٹا عیب ہے، تو اس عیب کی وجہ سے قربانی کے اوپر فرق نہیں پڑتا، لیکن مستحب یہ ہے کہ بے عیب ہو، خوبصورت جانور ہو، فربا ہو، موٹا تازہ ہو، لیکن اتنا بھی موٹا تازہ نہ ہو کہ اس کے موٹاپے کی وجہ سے بعض بندے بیل یا گائے کو بہت زیادہ کھلا دیتے ہیں، اکثر سوشل میڈیا کے اوپر دیکھنے کو آتا ہے، مختلف قسم کی غذائیں کھلاتے ہیں، بہت زیادہ موٹا تازہ کر دیتے ہیں کہ وہ جو جانور ہے وہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا صحیح طریقے سے، وہ اسی وقت بیٹھ جاتا ہے۔ تو اس طرح کا نہ ہو، درمیانہ سا جانور جو ہے وہ خوبصورت ترین ہو اور عیب سے پاک ہو۔ اب عیوب کیا ہے؟ سب سے پہلا عیب یہ ہے کہ وہ چل پھر سکتا ہو، اس کے اندر پاؤں کے لحاظ سے کسی قسم کا عیب نہ ہو، اس کا پاؤں کٹا ہوا نہ ہو، اس کا پاؤں لنگڑا نہ ہو، اتنا زیادہ لنگڑا نہ ہو کہ وہ چل کر قربان گاہ تک، یعنی کہ جہاں پر آپ نے ذبح کرنا ہے اس جگہ تک نہ جا سکے، ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ اور اگر وہ اس کے پاؤں کے اندر کسی قسم کا زخم ہے اور وہ اسی پاؤں کے اوپر جس کے اوپر زخم ہے اسی کے اوپر چل کر قربان گاہ تک جاتا ہے تو پھر حرج نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ یہ عیب بھی اس کے اندر موجود نہ ہو۔ پھر آتے ہیں دانتوں کی طرف۔ دانت اگر کسی جانور کے نہ ہو اور وہ چارہ نہ چبا سکتا ہو تو یہ عیب شمار ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اگر وہ چارہ نہ چبا سکتا، اس کے دانت نہیں ہے، یہ عیب شمار کیا جائے گا۔ ایسا جانور جس کے دانت نہیں ہے وہ بھی عیب دار ہے، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور اس کے بعد آنکھیں، آنکھ جو ہے اگر اس کی آنکھ میں بینگا پن ہے، ٹیڑھا پن ہے، ادھر دیکھتی ہے تو اس کی آنکھ ادھر ہوتی ہے، ٹیڑھا پن جیسے بینگا پن ہے، تو یہ عیب نہیں ہے۔ اگر کسی جانور کے اندر اس طرح کا عیب ہے کہ وہ بینگا پن اس کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہے تو وہ یہ عیب نہیں ہے، اس کی قربانی جائز ہے۔
اگر اس کی ایک آنکھ سے وہ کانا ہے، ایک آنکھ درست ہے، ایک آنکھ سے وہ کانا ہے، تو ایسے جانور کے اندر اس کو معیوب شمار کیا جاتا ہے، یہ عیب دار ہے۔ ایک آنکھ والا کانا جانور، اس کی قربانی جائز نہیں۔ اور ایسا جانور جس کی آنکھیں تو دونوں دیکھنے میں بالکل درست ہیں لیکن وہ ہے اندھا، اندھے جانور کی، نابینا جانور کی قربانی جائز نہیں، یہ بھی عیب ہے۔ اس کے بعد آئے سینگوں کی طرف۔ اگر جانور کے سینگ پیدائشی طور پر موجود ہی نہیں ہے تو یہ عیب نہیں ہے، کیونکہ پیدائشی طور پر موجود نہیں ہے تو اس وجہ سے ایسا جانور جس کے پیدائشی طور پر سینگ ہے ہی نہیں تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اگر سینگوں کو اوپر سے آری سے کاٹ دیا گیا ہو تو بھی یہ عیب نہیں ہے، جائز ہے اس کی قربانی۔ اگر اوپر سے، اگر سینگ ایک کٹ گیا ہو، اوپر سے ٹوٹ گیا ہو لیکن جڑ سلامت ہو، زخم بھی نہ ہو، ایسے جانور کی قربانی بھی جائز ہے۔ لیکن اگر اس کا جو سینگ ہے وہ جڑ سے اکھڑا، زخم پیدا ہو گیا اور جو دماغ کی ہڈی ہوتی ہے اس تک اس کا زخم چلا گیا اور قربانی کے ایام کے اندر وہ زخم موجود ہے تو اس عیب کی وجہ سے اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اگر کچھ عرصہ پہلے اس کی جو سینگ ہے وہ ہڈی کے پاس تک گیا، اس کے اندر زخم پیدا ہوا لیکن قربانی کے ایام کے اندر دیکھا کہ وہ زخم ٹھیک ہو چکا ہے تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے، کیونکہ وہ اس کا زخم جو ہے عیب والا زخم وہ اب درست ہو چکا ہے۔ پھر آتے ہیں کانوں کی طرف۔ کان جو ہیں اس کے ہم نے 3 حصے کرنے ہیں۔ سب سے پہلے تو اگر پیدائشی طور پر ایک جانور کے کان ہی نہیں تو یہ عیب ہے، معیوب سمجھا جاتا ہے، یہ عیبدار جانور ہوگا۔ اگر کسی کے پیدائشی طور پر جانور کے کان ہیں ہی نہیں تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور اگر کان ہیں اور کٹے ہوئے ہیں، ان کی آپ نے 3 حصے کرنے ہیں، جیسے کہ ریاضی کا قانون ہے 1/3۔ مثال کے ذریعے سے سمجھاتا ہوں کہ آپ نے اندازہ لگانا ہے کہ ایک جانور کے 9 انچ کا ایک کان ہے، 9 انچ، اس کے 3 حصے کتنے بنے؟ 3 3 3۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 3 حصے اس کے بنے، پہلے 3، دوسرا حصہ 6 اور تیسرا حصہ کیا بنا؟ 9 بنا۔ تو 9 انچ کا جس جانور کا کان ہے تو 1/3 یعنی کہ 3، تیسرا حصہ اگر کٹا ہوا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسے قربانی ایسے جانور کی جس کا 3 میں سے تیسرا حصہ اگر کٹا ہوا ہو اس جانور کی قربانی جائز ہے۔ لیکن اگر 3 میں سے تیسرے حصے سے تھوڑا سا بھی زیادہ اگر کٹا ہوا ہو تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ کان کا کٹا ہونا یہ بھی عیب ہے۔ اب 6 انچ کا کان ہے تو اس کے اگر حصے کیے جائیں تو تیسرا حصہ کتنا بنتا ہے؟ 2 انچ بنتا ہے۔ تو اگر 2 انچ سے زیادہ اگر کسی کا کان کٹا ہو تو اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ آخری یہ کہ اگر کسی جانور کے جسم کے اوپر خارش ہے اور اس خارش کی وجہ سے اس کے جسم کے موٹا ہونے میں، فربا ہونے میں، اس کے کھانے پینے میں کسی قسم کا کوئی عیب محسوس نہیں ہوتا تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ایسا جانور نہ ہو لیکن قربانی ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد آتے ہیں آخری مسئلہ کہ جانور جو ہے وہ اس کے اندر عیب نہ ہو۔ عیب یہ نہ ہو کہ اس کے اندر مادہ اور نر، مادہ اور نر یعنی کہ جس کو خنثی کہتے ہیں، مادہ اور نر کی دونوں قسم کی جو ہے کوالٹیاں نہ پائی جائیں۔ اگر وہ اس کے اندر 2 قسم کے نر بھی ہے اور مادہ بھی ہے، اس طرح کی کوالٹی پائی جا رہی ہوگی تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہوگی۔ اور اگر تھنوں کے حساب سے دیکھا جائے، بہت لمبی تفصیل ہے جانوروں کے حوالے سے، اس لیے علماء سے رابطہ کیا کریں۔ تھن جو ہیں، جس جانور کے 4 تھن ہیں، جیسے اونٹ ہے، گائے ہے، ان کے 4 تھن ہوتے ہیں، 4 تھنوں میں سے اگر کسی کا ایک تھن کٹا ہوا ہے یا خشک ہے، 3 صحیح سلامت ہیں تو اس جانور کی قربانی جائز ہے۔ اگر 4 میں سے 2 کٹے ہوئے ہیں یا 2 خشک ہیں، 2 کے اندر دودھ نہیں آتا، ان جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے۔ بکری، دمبا وغیرہ، اس کی دمبی وغیرہ، ان میں اگر 2 تھن ہوتے ہیں تو 2 تھنوں میں سے اگر ایک خشک ہو گیا یا کٹ گیا تو اس کو بھی عیب دار شمار کیا جائے گا، ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اور خسی ہونا یہ عیب نہیں ہے جانور کے اندر، بلکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بھی جو بکرے جو ہیں وہ آپ قربان کرتے تو وہ خسی ہوتے ہیں۔ خسی عیب نہیں ہے، بلکہ خسی کرنے کی وجہ سے جانور موٹا تازہ ہو جاتا ہے، اس لیے احباب ذی وقار، اس میں بہت لمبی تفصیل ہے، باقی باتیں انشاءاللہ پھر عرض کروں گا، ٹائم ہو چکا ہے۔ باقی کسی نے بھی قربانی کے مسئلے کے اندر ہمیشہ آپ نے بیپاری سے نہیں، علماء سے رجوع کرنا ہے کہ کس طرح کا جانور ہو چل جاتا ہے، کس طرح کا نہیں۔ اگر آپ نے جانور لینا ہے تو علماء سے لازمی مشورہ کریں۔ دعا ہے